اور خدا اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے بر روایت امام محمد باقر علیہ السلام، خدا اس سورے کی تلاوت کرنے والے کے لیے، امام فرماتے ہیں اس سورے کو پڑھیے واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں، تو کیا ملے گا کہ ایک موت آسان ہوگی، ایک رزق فراوان ہو جائے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ سورہ 45 آیتوں پر مشتمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ابو ہاشم جعفری نے امام سے پیسے لیے اور تلاش کرتے ہوئے کہ کوئی مل جائے سامرہ سے آنے والا زائر کربلا کے لیے، تو کہتے ہیں ایک جوان سے ملاقات ہوئی، نام تھا ان کا علی، وہ کربلا کے لیے آمادہ سفر تھے۔ ابو ہاشم نے یہ 200 درہم لے جا کے ان کے حوالے کی، تو اس نے پوچھا 200 درہم بہت بڑی رقم تھی اس زمانے کی، کیسی رقم ہے؟ کیا یہ 10ویں امام نے آپ کا زادرہ دیا ہے اور آپ سے التماس کی ہے کہ آپ روضہ حسین کے گنبد کے سائے میں ان کے لیے دعائے صحت کریں۔ لفظ دعائے صحت سے پریشان نہ ہوئیے گا، معصوم کا کوئی عنوان مرض نہیں ہے، نہ عنوان شفا ہے، وہ مسیحا امت ہے، ان کا نام خود علامت شفا ہے۔ البتہ پیغام میرے اور آپ کے لیے کہ اگر کبھی میں اور آپ لاکھوں روپے یہاں لگاتے ہیں اسپتالوں میں، آغا خان میں علاج کروانا پڑ گیا خدا نہ خواستہ، یا کسی اور بڑے اسپتال کا نام لے لیجئے، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ان لاکھوں روپے علاج کے اخراجات میں سے کیا آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس میں سے کسی ایک شخص کو زیارت امام حسین کے لیے بھیج دیجئے؟ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، کیا کوئی اسپتال کسی انسان کی زندگی واپس لا سکتا؟ نہیں لا سکتا۔ لیکن اگر کوئی آپ کے مریض کے لیے آپ کی دی ہوئی رقم سے زیارت پہ چلا گیا تو اس کی آخرت تو لا سکتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آپ کو یاد کہ اسی روایت کے تتمے میں اس علی نام کے شخص نے ابو ہاشم کو حیران ہو کے دیکھا، ابو ہاشم تمہیں کیا ہو گیا؟ بھلا وہ تو خود حجت خدا ہیں، ان کے حق میں جا کے دعا مانگوں؟ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں معصوم کے حق میں جا کے دعا مانگوں؟ اب یہ جملہ ابو ہاشم کے لیے بھی پریشان کن تھا۔ کبھی کبھی مولا کی بارگاہ میں بیٹھنے والا جو بات سمجھ نہ پایا وہ مولا کا ملنگ سمجھ گیا، وہ الگ بات ہے، مگر آج کے لفظ کا ملنگ نہیں، میں کل کی بات کر رہا۔ آج ہمارے یہاں یہ لفظ کہیں اور نکل گیا۔ مولا سے محبت کرنے والوں کے معیار معرفت مختلف ہو سکتا ہے۔ ابو ہاشم پیسے ہاتھ میں لیے ہوئے حیران ہو کہ منہ دیکھ رہے ہیں اس کے، مولا کے پاس واپس آ گئے۔ مولا یہ کیا کر دیا آپ؟ مجھے پیسے دے کے بھیج دیا۔ وہ آپ کے چاہنے والا تو یہ کہتا ہے کہ آپ خود دعا کر سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا بالکل ہم حجت خدا ہیں، بالکل ہم دعا کر سکتے ہیں، مگر ہم آل محمد ہر شے کو اس کے مقام سے لیا کرتے ہیں، اور خدا نے روئے زمین پر کچھ ایسے خاص مقامات قرار دی۔ بہت غور کیجئے گا، ایک روایت میں امام نے اس کا حوالہ بھی دیا کہ بتاؤ حجر اسود زیادہ افضل ہے یہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کون افضل؟ کس کا مرتبہ بلند ہے، حجر اسود کا یا پیغمبر کا؟ پیغمبر کا۔ تو پیغمبر حجر اسود کے پاس جا کے دعا کیوں پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اب امام نے اس بات کو سمجھایا کہ خدا نے کچھ ایسے مقامات دنیا میں قرار دیے جہاں خدا خود چاہتا ہے کہ اس سے دعا وہاں جا کے طلب کی جائے۔ ان میں سے ایک مقام میں سمجھتا ہوں، خدا آپ سب کو نصیب کریں انشاءاللہ اپنے گھر کا حج۔ اتنا آہستہ الہی آمین کہیں گے تو کب جائیں گے؟ اتنی سلو آمین تو گلستان کا گیٹ تک پاس کروائے گی آپ کو۔ یاد رکھیے، آپ کا الہی آمین آپ کے جذبے کی بیداری کی علامت ہے۔ اگر آپ حج کو یاد کریں گے تو خدا حج پہ بلائے گا نا۔ جیسے آپ بار بار لبیک یا حسین کہہ کر روضہ امام کی زیارت کو یاد کرتے، ایسے ہی لبیک اللہم لبیک کہہ کر آپ حج کو یاد کرتے۔ ٹھیک،
تو جب آپ پہنچے عرفات کے میدان میں تو حج کے واجبات میں ایک واجب ہے عرفات کا میدان، اور شاید روئے زمین پر عرفات کا میدان واحد میدان ہے جس کے بارے میں معصوم کی روایت ہے کہ وہاں جا کر اگر کوئی پھر یہ خیال کرے کہ پتہ نہیں اس کے گناہ بخشے گئے کہ نہیں بخشے گئے، تو یہ گمان بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ، عرفات کا میدان، مگر روایت کہ عرفات روز عرفہ ایک وہاں اور ایک کربلا میں روز سرکار سید الشہداء کہ خدا رحمت کی نگاہ عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے حاجیوں پر بعد میں ڈالتا ہے، پہلے ظاہر نے امام حسین پہ ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں جملہ کہاں کرتا ہوں، اور یہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے، مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں غالباً صحن انقلاب میں آرام گاہ شیخ حر عاملی میں ایک بزرگ عالم انڈیا کے نجف کے فارغ التحصیل مولانا شبیر نجفی علی اللہ مقامہ بیٹھتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے ان کی زیارت کی ہو، اور اس زمانے میں مہمان سرائے امام میں، یا مضیف کہہ لیں عربی کے لحاظ سے مہمان خانہ، وہاں کے ٹوکن ایشو کرتے تھے وہ وہاں بیٹھ کر حرم کی طرف سے، اور وہ پاکستان بھی آئے تھے مجلس سے پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اتنی حدیثیں انہیں یاد تھیں کہ انہیں شیخ الحدیث کے نام سے علماء تشیع یاد کرتے تھے، اتنی حدیثیں انہیں زبانی یاد تھی۔ ان کا یہ جملہ فرماتے ہیں روئے زمین پر جہاں کہیں مجلس عزائے سرکار سید الشہداء ہوتی، جب تک مجلس مسلسل رہتی ہے خدا فضائے مجلس کو روضہ حسین کے گنبد کے برابر کر دیتا۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جیسے وہاں دعا قبول ہوتی ہے ویسے یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری دعاؤں کا مین سرور جو ہے کربلا ہے، ساری دعائیں پہلے کربلا جاتی ہیں، کربلا سے عرش اولا، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اب امام کی بات آپ کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں، ہم آل محمد ہر شے کو اس کے مقام سے لیا کرتے ہیں۔ میں دعا کر سکتا ہوں، امام فرما رہے ہیں میری دعا مقبول ہے، لیکن چونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی عطا کی گئی سرکار سید الشہداء کو، ان میں سے ایک چیز یہ کہ قبول الدعا تحت قبتہ ہی، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں روضہ حسین کے سائے میں۔ اللہ اکبر۔ ایسے اعتبار سے وہاں تک جانا سفر زیارت کے، اور چونکہ سرنامہ کلام میں میں نے آپ کی خدمت میں جو آیتیں پڑھی اس کا ترجمہ پیش کر کے پھر اپنی ذمہ داری کو مکمل کروں۔ سورہ قاف ہے، قاف ایک حرف ہے، قاف، اور اس کے ہی نام پر یہ سورہ، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں قاف سے آیت شروع ہوئی ہے، حروف مقطعات میں سے۔ اس سورہ کا نمبر 50، اس میں آیات کی تعداد 45 ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا خدا اس پر سکرات موت کو آسان کر دے گا۔ سکرات موت کا مطلب تارتن بعد تارتن، ہر ایک کے بعد ایک منزل موت کی آسان ہوتی جائے گی، اور خدا اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے بروایت امام محمد باقر علیہ السلام، خدا اس سورے کی تلاوت کرنے والے کے، امام فرماتے ہیں اس سورے کو پڑھیے واجب نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں، تو کیا ملے گا؟
کہ ایک موت آسان ہوگی، ایک رزق فراوان ہو جائے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ سورہ 45 آیتوں پر مشتمل۔ اس سورے کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان، ہم نے بتحقیق انسان کو خلق فرمایا، اور خالی خلق نہیں فرمایا بلکہ بقا کا سامان بھی فراہم کیا۔ اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے پیدا فرمانے کے بعد رب ہونے کا حق ادا کیا کہ جیسے جیسے میری نیڈز تھیں، احتیاجات تھیں، ویسے خدا نے ماحول بنایا۔ شکم مادر میں رہا کہ بستر پر رہنے قابل نہ تھا، اندھیروں کے ماحول میں آنکھوں کے لحاظ سے محفوظ رہا کہ روشنی برداشت کرنے قابل نہ تھا، 3 مضبوط دیواروں کے اندر رکھا گیا کہ ضرب برداشت کرنے قابل نہ تھا، ماں کے مخصوص علاقے میں پانی کے اندر رکھا گیا کہ خشکی میں جسم برداشت کرنے قابل سختی کو نہ تھا۔ پروردگار نے ہر ایک موقع کے لحاظ سے میرا خیال کیا، اور ایسا خیال کیا کہ اب میں غذا چبانے قابل بھی نہ تھا، نہ غذا کھانے قابل تھا، تو اس نے میری ماں کے وجود سے اس خون کو دودھ میں تبدیل کیا۔ اللہ، اور ماں کو اس کیفیت میں ممتا کا جذبہ عطا کیا کہ سارے کام چھوڑ کر مجھے سیراب کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ اللہ، خالی پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ بقا کا سامان بھی فراہم کیا۔ آپ پڑھتے چلے جائیے اپنی تاریخ کو کہ آپ کیسے تھے، پھر کیسے ہوئے، پھر کیسے ہوئے، کب دانت آپ کے آئے، کب دودھ کا زمانہ ختم ہوا۔ زمانہ 2 سال رکھا گیا، خدا کو معلوم تھا کہ 2 سال بعد کچھ کھانے قابل ہو جائے گا۔ اب بتائیے اگر 2 سال کے بعد بھی انسان کی وہی خوراک ہوتی تو کیا ذائقہ رہتا۔ جب ذائقہ کہ اس کی قابل ہو گئے کہ ذائقہ محسوس کر سکیں تو شیر مادر کو روک دیا گیا۔ اب لقمہ دست مادر ہے، نرم گرم کا بڑا خیال ہے، باپ کے محفوظ بازوؤں میں اولاد کے لیے ایک بہت عمدہ مقام ہے۔ یہ سب خدا کا دیا ہوا۔ وہ چلنا سکھائے، وہ بولنا سکھائے، وہ بیٹھنا سکھائے، وہ لیٹنا سکھائے۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا بچے اب گود میں نہیں آتے، بڑے ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو آیت کے الفاظ لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، اور ہم جانتے ہیں، خدا کہتا ہے ما توسوس به نفسه، کہ انسان کے اندر وسوسہ نفس میں کیا رہتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ لقد خلقنا الانسان، یہاں خلقنا استعمال، ہم نے انسان کو خلق کیا، تو اب خدا کہہ دیتا وہ لقد خلقنا ما توسوس به نفسه، اور ہم نے ہی پیدا کیا ہے انسان کے اندر کے خیالات کو۔ تو انسان جزا اور سزا کا عنوان ہی ختم ہو جاتا۔ تو خدا نے یہاں لفظ خلقنا کی بجائے نعلم استعمال کیا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے خیالات کو نہیں۔ ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، ہم اس کے خیالات کو جانتے ہیں۔ تو قبلہ جاننا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے۔ ہم کیوں جانتے ہیں؟
آپ سب بیٹھے ہوئے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے موجود، کون سا وسوسہ آپ کو آ رہا ہے، میں نہیں جانتا. آپ کے والدین نہیں جانتے، آپ کے گھر والے نہیں جانتے، خدا کیوں جانتا ہے؟ اگر خدا اپنا ایڈریس بتائے تو پھر بات سمجھ میں آئے. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی میری ماں ہو، میرے ساتھ موجود میرے والد ہوں، بھائی بہن شریک حیات بچے سب ہوں، یہ سب نہیں جانتے میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اتنا قریب ہیں والدہ کہ پاؤں سے پاؤں جوڑ کے بیٹھی میرے ساتھ، اگر نہیں جانتی تو خدا کہاں جو جانتا ہے؟ اللہ خدا کہاں جو جانتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم انسان سے اس کی شرک حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. نہ اتنا ماں قریب، پیٹ میں رکھا پھر بھی قریب نہیں، نہ اتنا باپ قریب پشت میں رہا شکل قطرہ نجس میں تب بھی قریب نہیں. ارے جس کا وجود میرے وجود سے بنا میری اولاد وہ بھی قریب نہیں، جس سے خدا نے میرا لباس بنایا شریک حیات وہ بھی قریب نہیں. خدا کتنا قریب ہے؟ من حبل الورید. حبل کہتے ہیں رسی کو، اور رسی ہوتی نہیں جب تک کہ دو دھاگے نہ ہوں، دو ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، آپس میں ان کو بٹا جاتا ہے تو رسی بنتی ہے. ایسے ہی یہ کیا ہے؟ ایک رگ نہیں ہے. اب ہمیں اور آپ کو کیا معلوم، ہم نے ENT پڑھا ہو، ہم نے انسان کے جسم کی رگوں کی تعلیم حاصل کی ہو میڈیکل کے عنوان سے تو بیان کریں. اتنی بات سمجھ میں آتی کہ 4 رگیں تو ہوتی ہیں، اور 4 رگوں میں سے 2 خاص ایسی رگیں، اس کو سمجھانے کے لیے امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس چلتے اور امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ خدا کہتا ہے ہم شرک حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. کتنا قریب ہیں اس کے الفاظ نہیں ہیں. یہ شرک حیات کتنا قریب ہے کہ یہ کٹے تو موت واقع ہو جائے، یہ بند ہو جائے، کچھ بھی نہیں، صرف لعاب، انسان کا پانی کا گھونٹ، ورنہ دماغ کی طرف سے آنے والا سفید بلغم موت کا جاسوس ہے. یہ بند ہوا، سب ختم. موت یہاں پر، خدا اس سے بھی نزدیک. یہاں سے موت، یہاں سے حیات، خدا کہاں پر ہے؟ اس سے بھی نزدیک. تو امام سے پوچھا گیا، بولا مطلب تو بتائیے کہ اس کا مطلب کیا. تب امام نے ارشاد فرمایا کہ 2 نالیاں تمہارے یہ حلق سے اور ناک سے ایسے گزر رہی ہیں کہ جو اندر جسم میں آ رہی ہیں. یہاں سے آکسیجن جا رہی ہے، یہاں سے خوراک جا رہی ہے. اندر دونوں کو راستہ بتاتا کون ہے؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، کچھ مرچیں ناک میں آ جاتی ہیں، کھائی تو یہاں سے تھی، ناک میں کیسے آ گئیں؟ امام فرماتے ہیں اگر چاول کا ایک ذرہ بھی حلق میں جانے کی بجائے، معدے میں جانے کی بجائے پھیپھڑے میں چلا گیا تو، اور اگر آکسیجن پھیپھڑے میں جانے کی بجائے چلی گئی معدے میں تو کیا ہوگا؟ نظام برباد ہو جائے گا. تو جو لقمے کو اس کا راستہ بتائے وہ خدا.